اپنے لیے مصلی بنا، جب ضرورت پڑے تو وہاں نماز پڑھ لو، بچے نماز پڑھ لیں، عورتیں نماز پڑھ لیں، سنن اور نوافل کا اہتمام کر لیا جائے، وہی قرآن کی تلاوت کر لی جائے۔ یہ ایک بہت بنیادی چیز تھی جو صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو ایک صحیح ماحول میں ڈھالنے کے لیے، مسجد کا ایک نمونہ بنانے کے لیے، عبادت اور بندگی سے اپنے گھر کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، فیملی ممبران کو اللہ کی آخرت سے جوڑنے کے لیے اس گھر کے اندر انہوں نے مصلی بنایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم مسجد میں عطا فرمایا، اور نوافل نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت قرار دی کہ بندہ اپنے گھر میں پڑھے۔ وہ گھر میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نوافل چھوڑ دیں، گھر میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں گے، گھر میں اہتمام کریں گے تو بچے سیکھیں گے، آپ گھر کے اندر اس چیز کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو وہ چیز آپ کے بچوں تک منتقل ہوگی، نئی نسلوں تک منتقل ہوگی، وہاں رہنے والے فیملی ممبران تک منتقل ہوگی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ گھر کا سربراہ، گھر کا ذمہ دار نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ گھر کا سربراہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو دن کے اندر کچھ وقت میں اللہ سے جوڑتا ہے، کچھ اپنا وقت اللہ کے لیے نکالتا ہے، اپنے گھر میں بنے ہوئے مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، قرآن کی عبادت کرتا ہے، تو یہ سوچیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی وقت نکالنا چاہیے اس کے لیے۔ آپ دیکھیے آج ہماری اور آپ کی زندگیاں کیسے ضائع ہو رہی ہیں، نوجوانوں کی زندگیاں کیسے ضائع ہو رہی ہیں، بچوں کی زندگیاں کیسے ضائع ہو رہی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا وہ خوبصورت اور قیمتی وقت جو رات کے وقت گھروں کے اندر گزرنے والا ہے، وہ کیسے ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو ماڈرنائزیشن کے طور پر ٹی وی کے اسکرینوں کے حوالے کر دیا ہے، موبائل کے اسکرینوں کے حوالے کر دیا ہے، اور اس دنیا کے اندر نہ جانے کون کون سے فیشن پرستی کے حوالے کر دیا۔ 10-20 سال کے بعد اس کے بہت ہی برے اثرات، بہت ہی بھیانک نتائج خود ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر پیدا ہونے والے، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں پیدا ہونے والے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر رونما ہونے والے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا تھا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو علم کو اٹھا لیا جائے گا، تو اس اٹھانے کے اندر یہ مسئلہ بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں اندر داخل ہے کہ انسان دنیا داری کے اندر، فیشن پرستی کے اندر، ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کے اندر، دنیا کی زندگی میں آگے بڑھنے کے اندر، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں اس طریقے سے فکر مندی میں لگا ہوگا کہ یہ فکر مندی اس کی اولاد تک منتقل ہو جائے گی، یہ فکر مندی اس کے بچوں تک منتقل ہو جائے گی، یہ فکر مندی اس کے فیملی ممبران تک منتقل ہو جائے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس دنیا کے اندر علم سے دور ہو جائے گا، شریعت سے دور ہو جائے گا، اللہ کے راستے سے دور ہو جائے گا، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، گھروں کے ماحول کو ایمان اور اسلام کی بنیادوں پر مضبوط کرنا، یہ ہماری اور آپ کی بہت بنیادی ذمہ داری۔ جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی چور دروازہ جو گھروں کے اندر ہماری طرف سے یا فیملی ممبران میں سے کسی ممبر کی طرف سے چور دروازہ کھولا جا رہا ہے، جو ہمارے ایمان کے اوپر مستقبل میں ڈاکہ ڈالنے کا سبب بن سکتا، ہمارے بچوں کی غلط تربیت کا سبب بن سکتا ہے، ہمارے بچوں کی اس دنیا کی زندگی کے اندر بہتری کے بجائے برائی کی طرف ان کو رغبت دلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے، تو ہماری اور آپ کی توجہ اس پر بہت گہری ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو گھروں کی نگرانی کرنے کا حکم عطا فرمایا، گھروں کی نگرانی کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
کا हर आदमी जिम्मेदार है, निगरां है, अपनी रियाया का, अपने मातहतों का मसूल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बाप भी जिम्मेदार है और बीवी भी जिम्मेदार। वल मरअतु राइयतुन फी बैत ज़ौजिहा, औरत, माँ, बीवी या अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है, उसके माल की जिम्मेदार है, उसके बच्चों की जिम्मेदार है। ये निगरानी बहुत कड़ी होनी चाहिए, दीन के एतबार से, तरबियत के एतबार से, अखलाक के एतबार से, कैरेक्टर के एतबार से, हलाल और हराम के एतबार से, बुनियादी तौर पर दुनिया की जिंदगी के अंदर सही आदाब, सही अखलाक, बेहतरीन तमीज और सलीका मंदी सिखाने के एतबार से हमारी और आपकी निगरानी बहुत सख्त होनी चाहिए। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम ईमान के एतबार से और दीन के एतबार से, शरई तालीम के एतबार से पूरे समाज और मुआशरे के लिए, खास तौर पर घरों के लिए बहुत कड़ी निगरानी रखते थे और बहुत सही तरबियत और उसके सही और बुनियादी वसूलों के मुताबिक इस दुनिया के अंदर अपने बच्चों को नसीहत करने वाले थे, अपने बच्चों को समझाने वाले, तालीम देने वाले, उनकी इस्लाह करने वाले और उनकी तरबियत करने वाले थे। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जिक्र किया। उन्होंने कई बातों की नसीहत की जिसको कुरान ने कोड किया है, जिसमें दुनिया की जिंदगी में कैसे रहेगा, समाज में कैसे रहेगा, इस जमीन पर चलता है तो कैसे चलेगा, उसकी जिंदगी कैसे होगी। लेकिन इन तमाम बुनियादी बातों के साथ हजरत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जिस चीज पर जोर दिया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद थी, अल्लाह की इबादत थी, अल्लाह की आखिरत से जोड़ना था और इस दुनिया की जिंदगी में उस गुमराही और जहालत से अपने आप को निकालना था जिसका सबसे बड़ा रूप शिर्क की शक्ल में दुनिया में शैतान ने हमें और आपको, इंसानियत को इस कायनात में अता किया था कि लोग अल्लाह के रास्ते से भटक जाए और अल्लाह के रास्ते से हट जाए। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। तो ये ईमानी माहौल, ये तौहीद का माहौल, ये तरबियत का माहौल जो बच्चों को शैतान से दूर करने वाला हो, जो बच्चों को गुनाहों से दूर करने वाला हो, जो बच्चों को शिर्क से दूर करने वाला हो, शिर्क के रंगों रूप से दूर करने वाला हो, बुराइयों से और बुराइयों के रंगों रूप से दूर करने वाला हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इसकी बहुत बेहतरीन सराहत के साथ इस वाक़े के जरिए से हमें और आपको सच्चा पैगाम अता फरमाया। और इसी तरीके से जो शरई जिम्मेदारी है तालीम की, तालीम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल जाए, तालीम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका बच्चा मदरसे में जाए, तालीम का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल और मदरसे में जाकर के कुछ पढ़े। तालीम का मतलब ये भी है कि आप उस बच्चे के लिए अपने घर के अंदर भी एक स्कूल का और एक मदरसे का माहौल बनाएं। उस घर के अंदर आप अपने बच्चे के लिए मदरसे का, दीनी तालीम का, अल्लाह से जोड़ने का माहौल बनाएं। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को कभी सूरा सिखला रहे, कभी सूरत सिखला रहे, कुरान की आयतें सिखला रहे, कभी दुआएं सिखला रहे हैं, कभी वजू का तरीका सिखला रहे हैं, कभी नमाज का तरीका सिखला रहे हैं। सहाबा एक दूसरे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके की तालीम भी ले रहे हैं। जो अल्लाह के नबी से सीख करके अपने गांव चला जाता था तो गांव के लोगों को बताता था कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप ऐसे नमाज पढ़ते थे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप ऐसे वजू करते थे। तो इसका मतलब यह है कि हम और आप अपने घरों के अंदर स्कूली तालीम, बच्चों के मदरसे की तालीम, बच्चों की मस्जिद की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत के
تعلق سے اور ان کے دین کی تعلق سے اور اس تعلیم کو جو انہوں نے سیکھا ہے دنیا اور آخرت کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے گھر کے اندر بھی ایک ماحول قائم کریں، تاکہ یہ اجالا، یہ روشنی جو توحید اور ایمان کی روشنی ہے، اور یہ بچے جو ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ دنیا کی زندگی کے اندر اسی نعمت کی شکل میں، اسی توحید اور ایمان کے اجالے میں اپنی دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کے راستے پر چلتے رہیں اور قائم اور دائم رہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آپ یہ یاد رکھیں، اگر بچے نیک ہیں، آپ کی تربیت کی وجہ سے وہ بچہ اس دنیا کے اندر نیکی کے راستے کے اوپر قائم ہے، تو وہ سانس کے آخری لمحے تک آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بہترین صدقہ ہوگا، بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے بچوں کی اس نعمت کو سمجھیں، اللہ کے اس انعام کو سمجھیں، اس کی فکر مندی کریں اور ان کو ایسی تربیت دیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں پلنے والے ان معصوم بچوں کو اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں ہم تمام لوگوں کے لیے آنکھ کا تارا بنا دے، زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی خوشحالیاں اللہ رب العالمین ان کو عطا فرما، اور ہمیں اس بات کی فکر مندی عطا فرما کہ ان کی دنیا کو بنانے کے ساتھ ساتھ ہم ان کے آخرت کی بھی فکر کر سکے، ان کے ایمان کی بھی فکر کر سکے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر ان معصوم نونہالوں کی معصوم ہنستے اور مسکراتے چہروں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین بچوں کی شکل میں تو نے جو نعمت اس دنیا کے اندر عطا کی ہے، اللہ رب العالمین انہیں دنیا کے اندر ہم تمام لوگوں کے لیے صالح اور نیک بننے کے ساتھ بہترین صدقہ جاریہ بننے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اہل ایمان کی حفاظت فرما، جہاں بھی اہل ایمان رہتے اور بستے ہیں، کمزور ہیں، اللہ رب العالمین غیر سے ان کی مدد فرما، اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، نیکی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا کے اندر اللہ رب العالمین زندہ رہے ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت